اللہ نے ان ایام کو مقرر کیا۔ اب جتنے بھی رب نے تخلیقات کی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو سب سے افضل بنایا ہے۔ انبیاء کو دیکھ لیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے سب سے افضل تیرے اور میرے نبی آمنہ کے رابطے جگر حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اگر ہم فرشتوں پہ نگاہ دوڑائیں تو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل کو بنایا۔ انبیاء کو اللہ نے جو کتابیں عطا کی ہیں اور صحائف عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو کتب اور صحائف میں سے سب سے افضل کتاب رب نے قرآن کو بنایا۔ پھر اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے مہینوں کی جو ترتیب رکھی ہے، تو ان مہینوں میں سے ان مہینوں کا سردار افضل مہینہ رمضان کو بنایا۔ اور پھر ایام یعنی کہ ہفتہ کے جو 7 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں سے افضل ترین دن اللہ نے جمعہ کو بنایا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر رب کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام افضل چیزیں تیرے اور میرے کافر میں لکھی۔ سب انبیاء میں سے جو افضل نبی محمد مصطفیٰ تجھے اور مجھے دیا، کتابوں میں سے جو افضل کتابیں قرآن وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ رمضان وہ بھی رب نے ہمیں عطا فرمایا، اور ایام میں سے سب سے افضل دن جمعہ وہ بھی رب نے تجھے اور مجھے عطا فرمایا۔ اتنی بڑی فضیلتوں کا رب نے جو ہمیں حامل بنایا ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کی قدر کر کے ان لاس و قلوب ہو جائیں۔ مثلا کسی جمعہ کے دن کو لے لو، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن جلدی یعنی جمعہ کے وقت کے آنے سے پہلے غسل کرتا ہے، اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہے تو خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور یہ بندہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، مسجد میں پہنچ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، امام کے قریب جا کے بیٹھتا ہے، توجہ سے خطبہ سنتا ہے اور پھر نماز کو ادا کرتا ہے، تو سننے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 80 سال کی عبادت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یہ جتنے کام بھی میں نے بتائے ہیں، یعنی صبح سے مراد جمعہ کا وقت آنے سے پہلے جلدی غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لغویات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک اس نے جتنے گناہ کیے رب کرام معاف فرما دیا۔ 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر اس 1 گھنٹے کے عمل کو ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے پچھلے ہفتے کے اعمال کو ختم کرنے کی خاطر گناہوں کو 1 گھنٹہ اگر ہم محنت کر لیں تو میرے عزیز ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں گے ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
جمعہ کا دن آتا ہے تو دونوں جماعتیں اپنے اپنے کام پہ نکلتی ہیں. شیطان اپنا لشکر لے کے بازار کی طرف جاتا ہے، بازاروں کو سجوا دیتا ہے، ہر چوک چوراہے پہ اپنے شیطان کرندوں کو متعین کر دیتا ہے. جتنے لوگ بازار میں موجود ہیں شیطان ان کو اسی کے اندر لگا دیتا ہے تاکہ یہ مسجد کی طرف نہ جا سکیں، ان کو مشغول کر دیتا ہے. اور ادھر سے ایک اور جماعت نکلتی ہے اور یہ جماعت فرشتوں کی ہے. فرشتوں کی جماعت نکلتی ہے، مساجد کی طرف آ جاتی ہے. مساجد کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہ ان کو راحت اور اطمینان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں، ان کے اعمال کو نوٹ کرنے اور لکھنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اول وقت میں آتا ہے، جیسے پہلے اذان ہوئی اور جو سب سے پہلے آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا گیٹ پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ قربانی کرنا اس کے برابر کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اور جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کے نامہ اعمال میں گائے کے برابر، گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں. جو اس کے بعد آیا اس کے نامہ اعمال میں مینڈھا اور بکرا صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں. اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں پرندہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں. اور جس وقت امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو دروازے پہ موجود ہوتے ہیں ہر آنے والے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ بھی رجسٹر کو بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور امام کا توجہ سے خطبہ سننے کے لیے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خطبہ کے وقت آ رہے ہیں وہ اپنے فرض سے تو سبق دوش ہو جائیں گے لیکن فضیلت والا ثواب ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. اس لیے میرے دوستوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور اس ایک دن کے اندر اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو ایک گھنٹہ دے دیں تو یہی ہماری سرخروئی کے لیے کافی ہے. اور یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے یہ دن. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کیا گیا. یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب جنت سے حضرت آدم کو دنیا پہ بھیجا گیا. اب جنت سے جب حضرت آدم دنیا پہ آئے اس وقت حضرت آدم الگ تھے، اما حوا الگ تھی. یہی جمعہ کا دن تھا جس وقت ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. اور فرمایا پھر یہی جمعہ کا دن ہے جب حضرت آدم کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی سے فرمانے لگے فرشتے جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرنے کی وجہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اسی دن قیامت قائم ہونی ہے، اس لیے وہ ڈر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں یہی جمعہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے قیامت کے قائم ہونے کا اعلان ہو جائے. میرے عزیز دوستو، فرشتے وہ ہیں جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. فرشتے وہ ہیں جو اللہ کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں. ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں، جذبہ نہیں، یعنی کہ کبھی گناہ کا ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اور فرشتے قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں. اور انسان جو خطا کا پتلا ہے، نامہ اعمال میں ہزاروں گناہ لکھوا چکا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہے، نبی کریم کے احکامات توڑ چکا ہے. ڈرنا تو انسان کو چاہیے لیکن ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر کبھی کوئی ڈر کے آثار نہیں ہوتے. ایک دن حضرت جبرائیل آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا.
کے گول دائرے میں 7 نشان لگے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں جو ایک نشان تھا وہ سب سے واضح تھا۔ اللہ کے نبی نے جب اسے دیکھا، جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھ نہیں آیا اس تحفے کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو بیچ میں واضح ترین نشان ہے یہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اس جمعہ کے دن میں برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس دن رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیکی کرنے والے کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کرنے والے کو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ رک جا، گناہ نہ کر، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اس جمعہ کے دن کو آسمانوں پہ ہم یوم المزید کے دن سے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم المزید کے نام سے یاد کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اس نام سے یاد کرتے ہو؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب میدان معاشر قائم ہو جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جسے رب کائنات نے عطر اور کستوریوں سے بنایا ہوا ہے، اس وادی کے بیچ میں ایک نور کا ٹیلا ہے۔ فرمایا جب یہ دن آتا ہے، یعنی جمعہ کا دن جس وقت آتا ہے، اس نور کے ٹیلے پہ کرسیاں لگائی جاتی ہیں، جہاں پہ انبیاء کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں، شہداء کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں، صدیقین کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں، اور رب کائنات کما یلیق بشانی، یعنی جس طرح میرے رب کی شان ہے خود بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں رب کائنات کی طرف سے، اور پھر سارے جنتی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ جنتیوں مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جنتی عرض کرتے ہیں اللہ ہم تیری رضا مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تم پہ راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت دیتا، میں تم پہ راضی تو ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں جنت میں جگہ عطا کی ہے، کچھ اور مانگو، اور کچھ مانگو، میں تمہارے اوپر نعمتوں کی برسات کر دوں۔ تو اس وقت ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا کہ جنتی کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، ہماری خواہشات کے مطابق بنگلے ہیں، ہماری خواہشات کے مطابق کھانا ہے، پینا ہے، صحت ہے، بیماری نہیں، مصیبت نہیں، پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمی ہو تو ہم رب سے مانگے۔ لیکن یہی لوگ پھر اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، رب کی طرف سے اعلان ہوا مجھ سے کچھ مانگو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا